वेलकम बैक। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस पर मच के इलाके पीरो कंडरी के मकाम पर नामालूम अफराद ने फायरिंग की है। रेलवे हुकाम का कहना है फायरिंग की जद में आकर ट्रेन ड्राइवर जख्मी हो गया। मुस्तफा तरीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद अपडेट्स ले लेते हैं। जी बताइएगा। देखिए जी, जाफर एक्सप्रेस जो हमले की जद में आई है, इस वक्त भी जराये का बताना है कि ट्रेन जो है वो गुडालर और पीरो कंडरी के दरमियान वाक़िया टनल नंबर 8 में खड़ी है और इस वक्त भी ट्रेन से वक्फे वक्फे के साथ फायरिंग की आवाजें आ रही हैं। ताहम इस सिलसिले में तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिदीन का कहना है कि तमाम तर सूरत-ए-हाल का जायजा लिया जा रहा है और देखा जा रहा है कि ट्रेन पर जो हमला हुआ है उसके नतीजे में क्या नुकसान हुआ है। लेकिन जो रेलवे जराये का ये बताना है कि ट्रेन में 400 से 450 के करीब मुसाफिर सवार हैं, जबकि फायरिंग के नतीजे में अब तक की इतलात के मुताबिक ट्रेन ड्राइवर शदीद जख्मी हुआ है, जबकि दीगर हमले के जख्मी होने के भी इतलात मौसूल हो रही है। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि ट्रेन पर हमले के नतीजे जानी नुकसान भी हुआ है, लेकिन सरकारी तौर पर इसकी तस्दीक इस वक्त तक नहीं हो सकी। ठीक है, ब्यूरो चीफ कोयटा मुस्तफा खान तरीन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है पीपल्स पार्टी ने हमेशा हाफ टर्म के वज़ीर आज़म के फॉर्मूले को मुस्तरद किया। अभी तक मुकम्मल एतमाद साजी नहीं हुई कि हम हुकूमत में शामिल हों। सदर जरदारी ने नई नहरों के हवाले से मुस्बत अंदाज में हुकूमत को खबरदार किया। उम्मीद है हुकूमत चलती रहेगी। पीपल्स पार्टी मुस्बत सियासत पर यकीन रखती है। रिसोर्सेज को गैर मुतनाज़ा रखें, एक सीरियस इशू। पीपल्स पार्टी ही सही माने नुमाइंदगी कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा पॉजिटिव सियासत पर यकीन रखते हैं। जहाँ तक हमारे ताल्लुकात हैं हुकूमत के साथ, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने हमारा कल की मुलाकात में अश्योर भी किया कि जहाँ जहाँ बेहतरी का गुंजाइश है, हमने अपनी टीम को भी हिदायत दी कि कोई शिकायत नहीं आना चाहिए। तो मेरा उम्मीद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग और बाकी का जो हुकूमत का जो साथ है वो चलता रहेगा। अगर हम इतना सिक्योर होते या इतना कॉन्फिडेंट होते, मैं खुद या अपने पार्टी के नुमाइंदे वजीर होते और एक साल बाद हमारा कॉन्फिडेंस लेवल उस नहज में नहीं पहुंच चुका है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाकायदा हुकूमत का हिस्सा बने या हम इनका कोalition पार्टनर बने। अवाम के मसाइल में बेहतरी आया है, जहां महंगाई में कमी आया है, तो और एक मुहिब वतन पाकिस्तानी मेरा जिम्मेदारी है कि मैं ना सिर्फ हुकूमत का तारीफ करूं मगर इस जद्दोजहद में उनका साथ दूं। दूसरी तरफ तो वो पीटीआई वाले हैं, मैं तो तीसरा नंबर में हूं। मेरा तो जिम्मेदारी नहीं है कि मैं इस पार्लियामान में से हुकूमत साजी करूं। जिन्होंने पीपल्स पार्टी को वोट दिया कहते हैं कि कैदी नंबर 420 को रिहा कर। 420 मेरा वर्कर, मेरा कारकुन, मेरा सपोर्टर का दिलचस्पी। आज पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन दिन है। चीफ जस्टिस का शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दानिश यूनिवर्सिटी की स्टीयरिंग कमेटी इजलास में कहा, स्कूलों के बाद अब दानिश यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड केस बदतरीन बददयानत थी। चीफ जस्टिस ने कहा, हुकूमत पैसा पब्लिक वेलफेयर के लिए इस्तेमाल कर सकती है। मिलियन पाउंड हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में खजाने में जमा कराते हो, खयानत और बददियानती से इसको ऐसे अकाउंट में भेज दिया जिसका कि पाकिस्तान के खजाने से कोई ताल्लुक नहीं। चीफ जस्टिस साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये पैसा हुकूमत पाकिस्तान का है, पाकिस्तान के अवाम का है। ये फंड जिस तरह चाहे हुकूमत पब्लिक वेलफेयर के लिए इस्तेमाल कर सकती है। तो आज मैं समझता हूँ कि एक अहम दिन है पाकिस्तान की तारीख में तय किया है। अप्लाइड साइंसेज में इदारा कायम करें, इसका नाम होगा दानिश यूनिवर्सिटी। हम इसको एक हाईएस्ट क्वालिटी अप्लाइड साइंसेज की यूनिवर्सिटी बनाएंगे जो कि दुनिया में अपना नाम पैदा करे। 190 मिलियन पाउंड खर्च होंगे पाकिस्तान के अंदर। इस तरह का इदारा पहले कभी नहीं बना था। मनी मस्ट कम इनटू द अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अशिया की कीमतों पर कायम कमेटी की कारकर्दगी का जायजा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, रमज़ान में अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। यकीनी बनाया जाए कोई मुनाफ़ाखोर सज़ा से बच न पाए और कोई बेगुनाह ज़ेर अताब न आए। अवामी नुमाइंदे और वफाकी वज़रा रमज़ान बाजार, सहूलत स्टॉल्स और दीगर मकामात का दौरा करें। प्राइस कंट्रोल निज़ाम की मुसलसल निगरानी करें ताकि अवाम को रिलीफ में कोई कमी न आए।
PTI کے دور میں تحریک عدم اعتماد رکوانے کے لیے قومی اسمبلی کو تحلیل کیا گیا. اسمبلی کی تحلیل پر آرٹیکل 6 کا کیس بنتا تھا. ہم نے سیاسی بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کارروائی نہ کرنے کا فیصلہ کیا. خیبر پختونخوا کے سینیٹرز نہ ہونے کا جواب خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر اور وزیر اعلیٰ دیں. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا سینیٹ میں اظہار خیال. سینیٹر شبلی فراز نے کہا وزیر قانون کی وضاحت مسترد کرتا ہوں. اسمبلی تحلیل کی بات کرتے ہیں تو سندھ ہاؤس کا بھی ذکر کریں. ہر میں سینٹ کے انتخابات ہو رہے تھے. یہ خیبر پختونخوا اسمبلی تھی اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر نے وزیر اعلیٰ کی ایڈوائس پہ اجلاس بلانا تھا. وہ اجلاس نہ بلایا گیا. دانستہ وہ حلف نہ دیے گئے. دانستہ سینٹ کا انتخاب نہ کیا گیا. الیکشن کمیشن نے خود حکم جاری کر دی اور انہوں نے ڈیٹ مقرر کر دی، لیکن اسمبلی کی طرف سے اسے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے خیبر پختونخوا میں سینٹ کے انتخابات نہ ہو سکے. معاملہ انفارچونیٹلی آج بھی عدالتوں میں پینڈنگ ہے. سینٹ الیکشن جو ہے خیبر پختونخوا کا، اس میں تاخیر ادھر سے ہوئی ہے جناب چیئرمین، یہاں سے نہیں ہوئی. آرٹیکل 6 کا جو ٹیکسٹ بک کیس ہے وہ اپریل 2022 میں قومی اسمبلی کی تحلیل تھی. پاکستان کی پارلیمانی جمہوری ہسٹری میں اس سے شرمناک لمحہ نہیں آیا. تو آرٹیکل 6 کا فٹ کیس تو وہ تھا، لیکن سیاسی بردباری کو سامنے رکھتے ہوئے پی ڈی ایم گورنمنٹ میں یہ معاملہ 10 دفعہ کابینہ میں ڈسکس ہوا. میں نے صدقے دل سے یہ سمجھا کہ اگر ہم اپنے اسپیکر کو، سابق وزیر اعظم کو، سابق صدر کو کٹہرے میں کھڑا کر کے آرٹیکل 6 کا پھندا ان کے گلے میں ڈالیں گے تو شاید یہ ہماری پارلیمانی روایات کے لیے اتنی اچھی خبر نہیں ہوگی. لا منسٹر صاحب نے جو بھی اپنی ایکسپلینیشنز دی ہیں، آئی ایم سوری ود ڈیو ریسپیکٹ، آئی ٹوٹلی ریجیکٹ دیم بیکاز دے آر ناٹ بیسڈ آن لا. ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح سے لا، یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا، آپ اس کا تو ذکر کرتے ہیں، آپ سندھ ہاؤس کا بھی تو ذکر کریں نا. سامد خان کہتے ہیں 1 سال گزرنے کے باوجود ایوان بالا میں کے پی کی نمائندگی مکمل نہیں ہوئی. مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کا تاریخی فیصلہ آج تک برقرار ہے. مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو الاٹ کر کے سینٹ کی 11 نشستوں کے انتخابات کرائے جائیں. 1 سال گزر جانے کے باوجود خیبر پختونخوا کی نمائندگی مکمل نہیں ہوئی. 11 ممبر شارٹ ہے. 96 ممبرز کا ہاؤس ہے، 85 پہ چل رہا ہے. 12 جولائی کا فیصلہ جو کہ سپریم کورٹ کی فل کورٹ کا فیصلہ ہے، ابھی تک اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. آج تک 12 جولائی کا فیصلہ سسپینڈ نہیں ہوا ہے، موجود ہے اپنی جگہ. اس فیصلے کے مطابق ان چاروں اسمبلیوں میں ریزرو سیٹ جو ہے پی ٹی آئی کو اس کے تناسب ملنی چاہیے. خیبر پختونخوا کی اسمبلی، وہاں پر الیکشن ہونا چاہیے، بقایا 11 سیٹوں کا. منفی پروپیگنڈے میں ملوث پی ٹی آئی کے 25 افراد کی طلبی کے معاملے پر سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے جے آئی ٹی میں پیشی دی. ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی رہنما رؤف حسن اور ویمن ونگ کی صدر کمل شوذب بھی جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئیں. پی ٹی آئی رہنما شاہ فرمان اور اسد کیسر بھی جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے. آئی جی اسلام آباد جے آئی ٹی کی سربراہی کر رہے ہیں. ہمارے لیے سب سے محترم پارلیمنٹ ہے. پارلیمنٹ پر حملہ ہو تو ٹرائل انسداد دہشت گردی عدالت میں چلے گا. فوجی تنصیب پر ہو تو ملٹری کورٹ میں کیوں چلے گا؟ یہ تفریق کس اصول کے تحت کی جاتی ہے؟ سویلین کے ملٹری ٹرائل سے متعلق کیس میں جسٹس جمال مندوخیل کے سوالات. استفسار کیا. ایف بی ایل کیس کلاس ڈی کی بات کرتا ہے. کلاس ڈی ہوتے ہوئے سویلینز کا فوجی عدالتوں میں کیسے ٹرائل کیا جا سکتا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو میرے دماغ میں اٹکا ہوا ہے. جسٹس نعیم اختر افغان نے ریمارکس دیے. موجودہ اپیل میں بار بار ایف بی ایل کیس کا ذکر کیا جا رہا ہے. ایف بی ایل کیس کو موجودہ کیس سے نہیں ملایا جا سکتا. یہ اپنی نوعیت کا پہلا کیس ہے. وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے موقف اپنایا. ایف بی ایل کیس میں سوال بنیادی حقوق کا نہیں تھا. ایف بی ایل کیس کو جس طرح سے دوسری طرف نے دلائل میں بیان کیا وہ کیا ہے نہیں کیا جا سکتا تھا. جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے. سپریم کورٹ کا کسی پارٹی کے دلائل پر انحصار لازمی نہیں ہوتا. جب سپریم کورٹ بیٹھ جائے تو پھر وہ مکمل انصاف کا اختیار بھی استعمال کر سکتی ہے. سوال بس اتنا ہے، سویلین کو بنیادی حقوق ہیں تو کیا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہو سکتا ہے؟ پہلے ملٹری کورٹس میں ٹرائل صرف آرمڈ فورسز ممبران کا ہوتا تھا. پھر آرمی ایکٹ میں سیکشن ڈی کو شامل کیا گیا. آرمڈ فورسز اور سویلینز کی گڑھ چوڑ کی بنیاد پر فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہوئے. فوجداری قانون میں تو گالی دینا بھی جرم ہے، تو کیا آرمڈ فورسز ممبران کو کسی سویلین کے گالی دینے پر ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہوگا؟ عدالت نے سماعت کل تک ملتوی کر دی. خواجہ حارث دلائل جاری رکھیں گے.
इंसदाद दहशत गर्दी मुंतज़िम अदालत ने मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में गिरफ्तार अरमगान के जिस्मानी रिमांड में 7 दिन की तौसीह दे दी। आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की। अबूरी चालान पेश करने की दरख्वास्त पर नोटिस कर दिए। अदालत ने मुलजिम अरमगान के वालिदैन को 5 मिनट के लिए मुलाकात की इजाज़त दी। जज ने अरमगान से पूछा, आपको मारा पीटा तो नहीं? अरमगान ने कहा, पुलिस कस्टडी में नहीं रहना। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया, आलाए कत्ल और DVR बरामद किया है। आबिद जमान ने कहा, मीडिया पर प्रोस्टेट दिखाई जा चुकी है। वकला ने फाजिल जज से मुकालमा किया कि आपने मीडिया पर देखी होगी। फाजिल जज ने रिमार्क्स में कहा, मेरे इल्म में नहीं और ना ही मैं मीडिया देखता हूँ। फाजिल जज ने इस्तफसार किया, जो चीज़ें बरामद की गई हैं उसे सील किया गया। तफ्तीशी अफसर ने कहा, बरामदशुदा चीज़ों को सील कर दिया गया। प्रोसिक्यूटर ने कहा, मुलजिम का रिमांड दिया जाए ताकि तफ्तीश में मसला ना हो। हमें लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन्स का डेटा रिकवर करना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है, करप्शन रेड लाइन है, किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। अवाम शिकायत फौरी तौर पर रिपोर्ट करें। करप्शन के खिलाफ 0 टॉलरेंस है। करप्ट अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाएगी। गुज़श्ता रोज़ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में करप्शन का मुर्तकिब अफसर गिरफ्तार हुआ था। करप्शन की शिकायत पर एंटी करप्शन पंजाब ने कार्रवाई की थी। मुलजिम ने तरक्याती प्रोग्राम में स्कीमें शामिल कराने का झांसा देकर लाखों रुपए रिश्वत ली थी। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, पंजाब में कोई भी मंसूबा करप्शन से पाक नहीं है। इत्तलात हैं, मॉडल रेडी मंसूबे के ठेके में मंजूर नज़र को नवाजा गया। मंसूबे से 50 मिलियन रुपए नुकसान पहुंचा। पंजाब हुकूमत ने गुज़िश्ता 1 साल में करप्शन के तमाम तर रिकॉर्ड तोड़ दिए। पंजाब हुकूमत टैक्स के पैसे करप्शन और नाअहली की नज़र कर रही है। शरीफ खानदान हर मंसूबे में पहले कमीशन और करप्शन की मंसूबाबंदी करता था। चचा ने वफाक और भतीजी ने पंजाब में करप्शन का बाजार गर्म कर रखा है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। पाकिस्तान ने बिजली का रेट 2 रुपए यूनिट सस्ता करने पर IMF को राजी कर लिया। जराए बताते हैं, बिजली का बुनियादी टैरिफ 1.5 से 2 रुपए तक सस्ता करने पर IMF से तवील सेशन हुआ, जिसमें IMF ने बिजली का बुनियादी टैरिफ कम करने की उसूली मंजूरी दी। ताहम टैरिफ में कमी का हतमी फैसला आइंदा माह होगा। बिजली का टैरिफ कम करने के लिए पाकिस्तान को डिस्कोस की निजकारी का प्लान मुकम्मल देना होगा। IMF डिस्कोस की कारकर्दगी से गैर मुतमईन और नुकसानात पर इजहार तशवीर किया है। तवानाई के शोबे में इस्लाहात की सबसे बड़ी रुकावट डिस्कोस की नाकिस कारकर्दगी है। हुकूमत ने 3 डिस्कोस की निजकारी का प्लान IMF को पेश कर दिया। पहले मरहले में आइस्को, फेस्को और गेपको की निजकारी की जाएगी। दूसरे मरहले में मेपको, लेस्को और हेस्को की निजकारी की जाएगी। डिस्कोस की निजकारी के बगैर तवानाई शोबे में दुरुस्तगी मुमकिन नहीं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से UN रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर मोहम्मद याहिया ने मुलाकात की। कर्ज़ों के इंतज़ाम, तंजीम में और माहौलियाती फाइनेंसिंग और सब्ज़ तवानाई के फ़रोग़ पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर ख़जाना ने कहा, पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीली और आबादी में इजाफे जैसे चैलेंजेस का सामना है। निजी शोबे का तवील मुद्दती और पायदार तरक्की में कलीदी किरदार है। पाकिस्तान तरक्याती मंसूबों में इदारों को बड़ी अहमियत देता है। तरक्याती मंसूबों में मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग बेहतर बनाई जा रही है। वज़ारत ख़जाना कहता है, मुलाकात में पायदार तरक्की के लिए शराकतदारों के ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया गया। वर्ल्ड बैंक के 10 साल के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क का हवाला भी दिया गया। मौशी इस्तेहकाम और कलीदी अशारियों में बेहतरी पर रोशनी डाली गई। वज़ारत ख़जाना का कहना है, नौजवानों को कारोबारी सलाहियतों से आरास्ता करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा और तरक्याती शराकतदारों के साथ ताउन जारी रखेगा। यूनिसेफ के नुमाइंदे अब्दुल्ला फाजिल भी मुलाकात में मौजूद थे। फरवरी 2025 में मुल्की तरसीलात ज़र 3 अरब 10 करोड़ डॉलर से ही फरवरी 2024 के मुकाबले में 38.6%, जबकि जनवरी 2025 के मुकाबले में 3.8% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रवा माली साल जुलाई ta फरवरी 32.5% इजाफे के साथ 24 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र मौसूल हुई। गुज़श्ता माली साल के 8 माह में 18 अरब 10 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र मौसूल हुई थी। फरवरी में सबसे ज़्यादा सऊदी अरब से 74 करोड़ 44 लाख डॉलर की तरसीलात ज़र मौसूल हुई। UAE से 65 करोड़ 22 लाख डॉलर, बरतानिया से 50 करोड़ 18 लाख, जबकि अमरीका से 30 करोड़ 94 लाख डॉलर की तरसीलात ज़र मौसूल हुई।
وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں ملک میں وافر مقدار میں چینی موجود ہے. پہلی بار شوگر مل سے چینی اصل ڈسٹریبیوٹرز کے پاس جا رہی ہے. اب تک 6 شوگر ملز پر 12.5 کروڑ روپے کا جرمانہ ہو چکا ہے. تمام سروس بزنس کانفیڈنس انڈیکس میں بہتری ظاہر کر رہے ہیں. وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ملک میں معاشی بہتری آ رہی ہے, فائدہ اب عوام کو پہنچے گا. $3.1 بلین ریمیٹنس آئی ہے. اس سال تقریباً 30 بلین ڈالر کی ریمیٹنس انفلو ملک میں آئیں گی. آپ ان سب سرویز کو دیکھیں, الحمدللہ all are pointing to higher business and consumer confidence. کہ sugar is being sold to genuine distributors in the supply chain. اب تک تقریباً 10 chutes, hoppers and 6 sugar mills have been sealed. تقریباً 12.5 کروڑ کی پینلٹی لگ چکی ہے. اس سال 24 بلین یہ سیلز ٹیکس اکٹھا ہوا ہے compared to 15 بلین, which means it's a growth of 54%. جو چینی ہے وہ افغانستان سمگل نہیں ہوئی, وہ ایکسپورٹ ہوئی ہے. جو پروڈکشن ہے وہ 5.7 ملین ٹنز ہے. جو شوگر ریکوائرمنٹ ہے آف دا کنٹری فار دا کرنٹ سیزن از ان اے گڈ پلیس. پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزروز میں جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے. ہم جہاں دنیا میں جاتے ہیں پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے انفلیشن نیچے گئی ہے, باقی میکرو اکنامک انڈیکیٹرز امپروو کیے ہیں, تو پاکستان کی اکانومی جس طریقے سے ریکور کی ہے اور ڈیفالٹ کے دہانے سے ٹورڈ اسٹیبلٹی اور اب اسٹیبلٹی سے گروتھ کی طرف جا رہی ہے, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا عوام کو فائدہ پہنچنا شروع ہو گیا ہے. تان نے سلامتی کونسل کو کل عدم ٹی ٹی پی سے خبردار کر دیا. پاکستانی مستقل مندوب منیر اکرم نے سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب میں کہا کل عدم ٹی ٹی پی افغانستان میں دہشت گرد گروہوں کے لیے چھتری بن رہی ہے. TTP, the Tehreek-e-Taliban Pakistan, with 6,000 fighters, is the largest designated terrorist organization operating from Afghanistan. With safe havens close to our border, the TTP has conducted numerous attacks against Pakistan's soldiers, civilians, and institutions, resulting in hundreds of casualties. The TTP, perceived as enjoying Kabul's patronage, is fast emerging as an umbrella organization for regional terrorist groups whose objectives are to undermine the security and stability of all of Afghanistan's neighbors. Over 20 terrorist organizations present in Afghanistan. While fighting Daesh, the Kabul authorities have failed to address the threat posed to the region and beyond by other terrorist groups such as Al-Qaeda, the TTP, and Baluch terrorists, including the Baluch Liberation Army and the Majid Brigade, which are present in Afghanistan. خبر آپ کو دیں راولپنڈی سے, جہاں پر اڈیالہ جیل کے داخلی گیٹ پر پی ٹی آئی وکلا اور علیمہ خانم کے درمیان تلخ کلامی ہوئی ہے. بانی پی ٹی آئی سے صرف وہی ملاقات کرے گا جس کو کوئی ذمہ داری سونپی گئی ہے. علیمہ خانم کی جانب سے کہا گیا بغیر ذمہ داری کوئی وکیل جیل کے اندر نہیں جائے گا. علیمہ خانم کا وکلا سے مکالمہ. بابر ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں. بابر, آگاہ کیجیے. جی ہاں, آج بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں کا دن تھا اور بانی پی ٹی آئی سے ان کی تینوں بہنیں علیمہ خانم اور عظما اور تینوں بہنیں جو ہے ملاقات کرنے کے لیے جیل میں گئی. جب واپسی کے گیٹ, داخلی گیٹ کے بالکل اندر والی سائڈ تھی تو وکلا اور ان کا آمنا سامنا ہوا اور ان کے علیمہ خان نے وکلا کے ساتھ مکالمہ کیا کہ آپ نے اب تک کیا ہے میرے بھائی کے لیے. ابھی تک تو ان کے بچوں سے بھی ملاقات کروانے کی پٹیشن نہیں ہوئی. تو اس معاملے پر نئی نظر پنجوتا اور علیمہ خان کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا اور انہوں نے کہا کہ آپ بشرا بی بی سے ملتے ہیں, ان کے کہنے پہ ملاقاتیں کرتے ہیں. کس سے ملاقات کرتا ہوں؟ تو علیمہ خان نے انہیں بتایا کہ آپ اس لہجے میں کس لہجے میں مجھ سے بات کر رہی ہوں. تلخ جملوں کا تبادلہ علیمہ خان نے بکلا کو کھری سنا دی, بلکہ چارج شیٹ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کر دی ہے. تو اس معاملے کے اوپر اب صورتحال دیکھی جا رہی ہے کہ علیمہ خان نے بکلا کے اوپر یہ بھی کہا ہے کہ وہ بغیر کسی وجہ کے اب بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں کر سکیں گے, اور وہی ملاقات کرے گا جس کو ذمہ داری سونپی جائے. ٹھیک, شکریہ بابا. انسداد دہشت گردی عدالت میں کراچی ایئرپورٹ خودکش حملہ کیس کی سماعت. سی ٹی ڈی نے عبوری چالان جمع کرا دیا. چالان میں کہا گیا ہے کیس میں جاوید اور گلنسا گرفتار ہیں. شاہ فہد نے خودکش دھماکہ کیا. ماسٹر مائنڈ بشیر بلوچ عرف بشیر زیب اور عبد الرحمان عرف رحمان مفرور ہیں.
بشیر زیب رحمان نے تنظیم کے رکن شفاہت کی ذہن سازی کی۔ گرفتار ملزم جاوید نے حملے سے قبل ایئرپورٹ کی ریکی کی۔ ملزمہ گلنسا نے بارود سے بھری کار بلوچستان سے کراچی لانے میں مدد کی۔ دھماکے کے وقت گرفتار ملزم جاوید اور ساتھی سراج عرف دانش وقوع پر تھے اور پھر فرار ہو گئے۔ مفرور ملزمان کی گرفتاری کی کوششیں کی گئی لیکن کامیابی نہ ملی۔ سپر لیوی ٹیکس سے متعلق کیس کی سپریم کورٹ میں سماعت۔ کمپنیوں کے وکیل مختوم علی خان نے کہا حکومت نے سپر لیوی ٹیکس 2015 میں لگایا۔ ٹیکس کا مقصد آپریشن سے متاثرہ علاقوں کی بحالی قرار دیا گیا۔ ڈبل ٹیکس سیشن سے بچنے کے لیے سپر ٹیکس کا نام دیا گیا۔ حکومت سے پوچھا جائے 2022 تک کتنا ٹیکس اکٹھا ہوا۔ جسٹس جمال مندوقیل نے ریمارکس دیے یہ داستان بڑی لمبی ہو جائے گی۔ جسٹس امین الدین خان نے کہا اعتراض ہے کہ قومی فنڈ سے رقم صوبوں کی رضامندی کے بغیر کیسے خرچ ہو سکتی ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر بولے سپر ٹیکس کسی خاص مقصد کے لیے ایک مرتبہ لگایا گیا تھا، ایک بار لاگو کرنے کے بعد کیا قیامت تک چلے گا۔ ایف بی آر کے وکیل رضا ربانی نے موقف اپنایا دہشت گردی کے خلاف جنگ مسلسل عمل ہے، جس پر وکیل مختوم علی بولے کیا دہشت گردی 2020 میں ختم ہو گئی۔ جسٹس جمال مندوقیل نے ریمارکس دیے سپر ٹیکس آپریشن کے متاثرین کی بحالی کے لیے تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ دہشت گردی کا ہر روز سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپریشن کے دوران مجموعی طور پر کتنے لوگ اور کتنے علاقوں سے بے گھر ہوئے۔ عدالت نے سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ سپریم کورٹ نے 9 مئی واقعات میں ملوث ملزمان کی ضمانت منسوخی کے لیے اپیلوں پر سماعت عید تک ملتوی کر دی۔ عدالت نے تیاری کے لیے درخواست گزار وکیل کو وقت دے دیا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے مختصر سماعت کی۔ بینچ میں جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس گل حسن اورنگزیب بھی شامل ہیں۔ گزشتہ روز بھی عدالت نے 9 مئی کے تمام کیسز یکجا کر کے عید کے بعد تک سماعت ملتوی کی تھی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے امریکی ناظم الامور اینٹنی بیکر نے ملاقات کی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کیا بتاتے ہیں، بتائیں گے راجہ محسن اعجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بتائیے راجہ محسن۔ دیکھیے امریکی چارج ڈی ایف ایز نٹالی بیکر نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے دفتر خارجہ میں ملاقات کی ہے اور ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اس ملاقات میں پاک امریکہ تجارتی تعلقات کو وسعت دینے پر اتفاق کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دونوں ممالک کے درمیان انسداد دہشت گردی اور سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر بھی گفتگو کی گئی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی جانب سے اقتصادی شراکت داری کو مزید مضبوط کرنے پر زور دیا گیا ہے اور پاک امریکہ تعلقات میں مزید بہتری کے امکانات پر بھی اس ملاقات میں تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دو طرفہ تعلقات کو نئی جہت دینے کے لیے مشترکہ کوششوں پر بھی اس ملاقات میں زور دیا گیا ہے۔ آپ کا شکریہ راجہ محسن۔ امریکہ کے لیے سفری پابندی کا حکم نامہ آج جاری ہونے کا امکان ہے۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے صدر ٹرمپ کے دستخط سے سفری پابندی کا حکم نامہ جاری ہوگا۔ اس فہرست میں پاکستان، افغانستان، عراق، ایران اور لبنان کا نام شامل ہو سکتا ہے۔ لیبیا، فلسطین، صومالیہ، سوڈان، شام اور یمن کے نام بھی فہرست میں شامل ہیں۔ جنوبی کوریا، کیوبا، ہیٹی اور وینزویلا پر بھی پابندی لگنے کا خدشہ ہے۔ مسافروں کی جانچ پڑتال کا نظام ٹھیک نہ رکھنے والے ملک زد میں آئیں گے۔ فہرست میں شامل ملکوں کے شہری امریکہ نہیں جا سکیں گے۔ ممکنہ سفری پابندی والے ملک 2 گروپوں میں تقسیم کیے جائیں گے۔ اورنج گروپ کے لوگ محدود تعداد میں امریکہ کا سفر کر سکیں گے۔ یلو گروپ کے ملکوں کا جانچ کا نظام ٹھیک کرنے کے لیے 2 ماہ ملیں گے۔ امریکہ کی جانب سے سفری پابندیوں کی خبریں۔ بین الاقوامی امور کے ماہر فیض رحمان کا کہنا ہے پاکستان پر سفری پابندی کا امکان نہیں۔ امریکی نیوز چینل کا حوالہ دیتے ہوئے فیض رحمان نے کہا سفری پابندیوں کا جو ڈرافٹ تیار ہو رہا ہے اس میں شاید پاکستان کا نام نہیں۔ ڈاکٹر ہما بقائی کہتی ہیں پاکستان پر پابندی کا امکان تو نہیں لیکن اسکروٹنی سخت ہو جائے گی۔ نیوز ہے وہ یہ کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے واشنگٹن ڈی سی میں جو فاکس نیوز چینل ہے اس نے جو اپڈیٹ دی ہے اس کے مطابق اس وقت اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ایک ڈرافٹ تیار کیا جا رہا ہے اور جو نام انہوں نے بتایا ہے میں فاکس نیوز کو کوٹ کر رہا ہوں اس میں پاکستان کا نام نہیں ہے۔ اس وقت جو
پاکستان کے بارے میں جو ماحول ہے پورے امریکہ میں، خصوصاً جب اپنے ڈونلڈ ٹرمپ نے جو پاکستان کا شکریہ ادا کیا، جس موقع پر کیا، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. مجھے بہت امید ہے اس بات کی کہ پاکستان کا نام فائنل اس میں اگر لسٹ جاری ہوئی نیکسٹ ویک تو اس میں شامل نہیں ہوگا. یہ فیصلہ کوئی اسپیسیفکلی پاکستان کے لیے نہیں آ رہا. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اسکروٹنائزیشن زیادہ ہو جائے گی. کچھ آسانیاں جو تھی، فار ایگزامپل ڈراپ باکس وغیرہ ودرا ہو جائے، لیکن ایز سچ کوئی بلینکٹ ٹریول بین پاکستان پہ نہیں لگے گا. اور اب سپورٹس نیوز. پاکستان کے خلاف T20 سیریز کے لیے نیوزی لینڈ نے اسکواڈ کا اعلان کر دیا. کی وی ٹیم میں اہم تبدیلیاں، مچل سینٹنر کی جگہ مائیکل برسول کپتان مقرر. چیمپئنز ٹرافی اسکواڈ کے 7 کھلاڑیوں کو ٹیم میں جگہ دے دی گئی. قومی T20 ٹیم کی دورہ نیوزی لینڈ کے لیے لاہور میں تیاریاں. کھلاڑیوں نے آخری روز سینیریو بیسڈ میچ میں حصہ لیا. فاسٹ بالر محمد علی کہتے ہیں جو رول دیا جائے گا پورا کرنے کی کوشش کروں گا. عبدالصمد نے کہا پاکستان ٹیم کی نمائندگی کرنا خواب ہوتا ہے. آج کوئی کمپٹیشن نہیں ہے، مجھے رول دیا گیا ہے، اس کے اکارڈنگ ہی اپنے آپ کو پریپیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. پریشر ہمیشہ ان لوگوں پہ ہوتا ہے جن کی پریپریشن جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی. انٹرنیشنل کرکٹ کو دیکھتے ہوئے پریشر کو اچھے طریقے سے ہینڈل کر لیتا ہے، وہ آن دا گیون ڈے جو ہے وہ سکسیسفل ہو جاتا ہے. پاکستان کھیلنا سب کا ڈریم ہے. میری اپنی 100% ہوگی، جیسی بھی کنڈیشن ہو اپنی ٹیم کے لیے، اپنے ملک کے لیے اچھا کریں. میری نیشنل گیم آپ سب کو پتا ہے، اپنی جو ابیلٹی پہ بلیو کروں گا اور انشاءاللہ اچھا ڈلیور کرنے کی کوشش کروں گا. ٹیم مینجمنٹ اور کپتان کا فیصلہ ہے، فیئر لیس کرکٹ کھیلنی ہے، ہم آپ کو بیک کریں گے. ہماری پریپریشن بہت اچھی ہے. میری کوشش یہی ہے کہ میں اپنے ملک کے لیے اچھا کروں. چیمپئنز ٹرافی میں کامیابی کے بعد بھارتی کرکٹرز کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری. ٹیم کی واپسی پر کسی تقریب کا اہتمام نہیں کیا گیا، نہ ہی واپسی پر بس پریڈ ہوئی. کھلاڑیوں کا الگ الگ وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے. بھارتی میڈیا بتاتا ہے IPL میں چند روز باقی رہ جانے کی وجہ سے کھلاڑیوں کو آرام دیا گیا ہے. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. کمپٹیشن کمیشن کی انکوائری مکمل. خام سٹیل مارکیٹ میں مبینہ قاتل بے نقاب ہو گیا. بات کریں گے انجم وہاب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بتائیے انجم. کمپٹیشن کمیشن کی انکوائری رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ خام اسٹیل کی قیمتوں میں 111 گنا اضافہ کیا گیا. انٹرنیشنل اسٹیل اور ایشیا اسٹیل مل نے مبینہ طور پر گھٹ جوڑ سے قیمتوں میں مسلسل اضافہ کیا. خام اسٹیل کے دونوں بڑے سپلائرز کو مل کر قیمتیں طے کیا کرتے تھے. 3 سال میں خام اسٹیل کی قیمت میں 1,46,000 روپے فی ٹن کا اضافہ کیا گیا. انکوائری رپورٹ کے مطابق دونوں اسٹیل سپلائرز کے مابین سیکنڈری میٹیریل کی فروخت پر بھی گھٹ جوڑ کیا گیا تھا. اس سلسلے میں ان کو شکایت نوٹس بھی جاری کر دیا گیا. اسٹیل مل پر چھاپے کے دوران کارٹل بنانے کے واضح ثبوت بھی حاصل ہو گیا اور قیمتوں کے گھٹ جوڑ کر کے فکس کرنا صارفین کے حقوق کی خلاف ورزی. کمپٹیشن کمیشن کا یہ بھی کہنا تھا کہ مارکیٹ میں ہر گھٹ جوڑ کو ناکام بنانے اور آزادانہ مقابلے کو یقینی بنایا جائے گا. جی ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا. اور خبر آپ کو دیں، نیشنل لاجسٹکس کارپوریشن نے خلیجی ممالک کے لیے پہلی کنٹینرائزڈ پرچم بردار بحری سروس کا آغاز کر دیا ہے. کنٹینرائزڈ پرچم بردار بحری سروس ابتدائی طور پر 2 بحری جہازوں کے ساتھ کام کرے گی. مستقبل میں متوقع تجارتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مرحلہ وار توسیع کا منصوبہ بنایا گیا ہے. کنٹینرائزڈ پرچم بردار بحری سروس کے اجرا کی تقریب کا انعقاد کراچی گیٹ وے ٹرمینل لمیٹڈ پر کیا گیا، جس میں NLC سینئر حکام، شپنگ لائن اور کاروباری برادری کے نمائندگان نے شرکت کی. بحری جہاز 1120 فٹ مساوی کنٹینر شپ کے ذریعے 10 روزہ راؤنڈ ٹرپ شیڈیول پر کام کرے گی. کراچی، جبل علی اور دمام کے درمیان سامان کی بلا تعطل نقل و حرکت کی جائے گی. کسی بھی پاکستانی ادارے اور شپنگ لائن کی جانب سے کراچی سے خلیج تک یہ پہلی سروس ہے. اس سروس میں پاکستانی روپوں میں سلاٹ پیمنٹ کلیکشن کی سہولت موجود ہے. ماڈل نادیہ حسین کے گرفتار شوہر عاطف خان سے دوران تفتیش انکشاف ہوا کہ ملزم کے فراڈ کا سلسلہ 2016 سے 2023 تک چلتا رہا. بات کریں گے، نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بتائیے نذیر. دیکھیں، معروف ماڈل نادیہ حسین کے شوہر عاطف کی گرفتاری کے بعد FIA کی جانب سے تفتیش کا عمل جاری ہے. FIA ذرائع کے مطابق اس دوران مزید انکشافات سامنے آئے، جس کے مطابق عاطف کے فراڈ کا سلسلہ 2016 سے دسمبر 2023 تک چلتا رہا، جس سے بینکنگ گروپ کو 1 ارب 20 کروڑ کا نقصان ہوا. FIA حکام کے مطابق یہ بات ناقابل یقین ہے کہ بورڈ 7 سال تک اس پیمانے پر ہونے والے فراڈ سے بے خبر تھا. بورڈ آڈٹ کمیٹی، بورڈ آف ڈائریکٹرز کو کیسے خبر نہ ہوئی. اس کے علاوہ FIA کے مطابق عاطف خان کے علاوہ دیگر کمپنی کے کئی
किरदार भी मशकूक हैं और पता चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि फ्रॉड में और कौन मुलविस है। एफआई का ये भी कहना है कि आतिफ तकरीबन 7 साल से कंपनी के पैसों से ट्रेडिंग कर रहा था और आतिफ ने दूसरे निजी बैंक से आरएफ पर 40 करोड़ लोन लिया था, जिसके एवज निजी बैंक को रिसीवेबल रिपोर्ट में क्लाइंट के नाम दिए गए थे जो बोगस थे, और मजीद जो तहकीकात है उसका अमल जारी है। जी शुक्रिया नज़ीर। रूस और यूक्रेन के एक दूसरे पर हमले शिद्दत इख्तियार कर गए। यूक्रेन के मॉस्को पर ड्रोन हमले में 3 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए। रूस के ड्रोन हमले में कीव के ऑयल डिपो में आग लग गई। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ।